السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم، سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو غور سے دیکھنے سننے کے بعد عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، اس پر بھی شکریہ۔ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں سے بھی ہندوستان میں سے بھی جو سبسکرائب بھی کر چکے ہیں اور ویڈیو کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، تو آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہم سب اس جگہ یعنی عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل پر اکٹھے ہونے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اس کے بعد اپنے ملک کی، اپنے خاندان کی، اپنے شہر کی، اپنے صوبے کی ترقی کا ذریعہ بنے، بہتری کا ذریعہ بنے اور نام روشن کریں اپنے پیارے مذہب اسلام کا۔ تو آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث کا نمبر ہے 13 یعنی 13۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، بطور امتی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، یعنی کامل مومن یعنی مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو تم اپنے لیے لائک کرتے ہو، جو تمہیں خود کو اپنے لیے پسند ہے، وہی چیز اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر اچھی چیز چھین کے، جپٹ کے، زبردستی منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے لے جاتے ہیں، دوسروں کو بے شک وہ اچھی چیز ملے یا نہ ملے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنی اس خامی کو بھی دور کرنا ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے اور ہمیں اچھا لگے، جب کوئی اور دوسرا مسلمان اچھا بولتا ہوا، سچ بولتا ہوا، تو اس کے لیے اسے بھی داد دیجیے، اسے شاباش دیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں سچ بول بول کر، تو اپنے مسلمان بھائی کو بھی ایسے حالات دیجیے، ان کے سامنے ایسے کردار ادا کیجیے کہ وہ بھی سچ بولنے پر آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیبت سے بچے رہیں، تو آپ ان کے سامنے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، اور اگر کوئی غیبت کر رہا ہو تو اسے پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے، اچھے کردار کے ساتھ، خود جب آپ غیبت نہیں کر رہے ہوں گے تو اسے بھی محسوس کروائیں آہستہ آہستہ کہ وہ بھی غیبت سے باز آ جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی، جیسے آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اسی طرح سے دوسرے کو بھی بچائیں اور اسے بھی جنت میں ساتھ رکھیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں، اگر آپ اپنے آپ کو رشوت دینے سے بچا رہے ہیں تو اس کو بھی سلیقہ بتائیں
جب کوئی اور آپ کا مسلمان بھائی رشوت دینے لگے یا رشوت لینے لگے تو اس کو بھی سلیقے سے طریقے سے اس برائی سے بچائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، یہ احادیث پر بات کرنے کا روزانہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار کریں، ہم قومی طور پر مذہبی طور پر بہتری کی طرف چلیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے روزمرہ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی میں یہی باتیں کہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھے کاموں کی طرف لائیں۔ اپنا پیسہ سینمے میں جا کے فلم دیکھنے کی بجائے یا اور کوئی فضول خرچی کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس سے کوئی پھلدار پودا لگا دیا جائے جو آپ کے بعد آپ کے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے کام بھی آئے گا، اس کا پھل وہ کھائیں گے، زندگی اچھی بتائیں گے، اس کی آکسیجن سے زندہ رہیں گے، اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کی لکڑی سے اپنے گھر کی کچھ چیز بنا سکیں گے۔ تو اسی طرح سے ادھر آپ کو آخرت میں وہ کام آ رہا ہوگا کہ اس نے جو عبادت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پودے بھی میری عبادت کرتے ہیں۔ تو جو وہ عبادت کر رہا تھا، جو وہ آکسیجن فراہم کر رہا تھا، جو اس کے ذریعے سے لوگ اپنی بھوک مٹا رہے تھے اس کا پھل کھا کے، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سے وہ پیسہ جو آپ سگریٹ پینے پہ، پان چبانے پہ لگاتے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ لگائیے، ان کو پڑھنے لکھنے کی اچھی چیزیں لے کے دیجیے تاکہ وہ آنے والے کل میں ایک اچھا انسان بن سکے۔ تو یہ ہے مثبت۔ اس طرح کی بے بہا باتیں سوچی جا سکتی ہیں۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، اگر کوئی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے زندہ رہنے میں اسے دقت ہو رہی ہے تو اس کی مدد کر دیجیے، یہ بھی آپ کی آخرت کا ذریعہ بھی بنے گا اور ساتھ ساتھ موجودہ پاکستان کی بہتری، مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم اس پر بات مزید بھی کرتے رہیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ کو اگر میرا انداز، میری باتیں پسند آتی ہیں تو پھر آگے شیئر کیجئے، اپنے جاننے والوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اس چینل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم جلد زیادہ تعداد میں لوگوں کو تک بات کر سکیں، بات پہنچا سکیں اور زیادہ تعداد میں ہم مثبت سوچ پیدا کر سکیں۔ منفی سوچنا، ہر وقت دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی یا پاکستانی کی ٹانگ کھینچنا چھوڑیے، بہتری کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجیے، مدد کیجیے۔ یہ بظاہر آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنی مدد کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہتری آئے گی تو آپ کا ہی فائدہ ہے، اس وقت بھی اور آنے والے کل میں آپ کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو مثبت سوچ اپنائیے، آگے بڑھیے اور اچھی بات کیجیے، اچھا کردار ادا کیجیے اور اچھی زندگی بتانے کی کوشش کیجیے تاکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرفروغ ہو سکیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔